الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس میرے بھائی اور عزیزوں، اصل میں ہم لوگ قرآن کی تلاوت چھوڑ دیے اور قرآن کو سمجھنا تو بہت دور کی بات ہو گئی، پھر اس پر عمل کرنا یہ بہت اس سے بھی زیادہ دور ہو گیا۔ عمل بھی بہت چھوٹ گیا، پڑھنا بھی چھوٹ گیا، تلاوت بھی چھوٹ گئی۔ کم سے کم تلاوت تو جب تک ہر شخص نہیں کرے گا قرآن کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ اور ہمارے لیے اصل شہد کی قرآن کریم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لا کر کے دیے اور دنیا سے چلے گئے، تو جو چیز لا کر کے دیے تھے ہم سے وہی چیز چھوٹ گئی۔ آپ تو لوگوں کے ذہن میں قرآن کی عظمت بھی باقی نہیں رہی، بہت نقصانات اس سے آج دنیا کے اندر ہو رہے۔ قرآن کریم کا آخری جملہ ہے من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ ہم کو ان وسوسوں سے بچا جو دل میں پیدا ہوتے ہیں، وسوسے۔ اور وہ وسوسے کون پیدا کرتا؟ جن اور انسان اور جنات انسان کو گمراہ کرتے ہیں۔ اب ہم بدنام کر رہے شیطان کو کہ شیطان نے ایسا کر دیا، ویسا کر دیا، ویسا کر دیا۔ اصل میں انسان کی جو گمراہی ہے وہ جنات اور انسانوں سے ہوتی ہے۔ انسان کو گمراہ کرنے والی قوم شیاطین الگ بات ہے، شیاطین تو ان کا دنیا ہمیشہ سے یہی کام ہے، لیکن وہ گمراہ کرتے ہیں انسان اور جنات۔ کیسا گمراہ کرتے ہیں؟ ایک آدمی انسان کے سینے میں، دل میں کوئی چیز پیدا کر دیتے ہیں کہ بھئی یہ کرے تو ایسا ہوگا، ایسے یہ کرے تو ایسا ہو جاتا ہے، اس سے یہ اچھائی ہوتی ہے، نقصان ہوتا ہے۔ اچھائی سے بہکانے کے واسطے ایک انسان دوسرے انسان کو بہکاتا ہے، تو شیطان جیسے بہکاتا ہے یہی چیز شیطان کو صرف دل میں پیدا کرتا ہے۔ دل میں اصل میں ایک جگہ ہے، اس کو خناس بولتے ہیں، خناس بولتے ہیں، اس کے دل میں خناس بھرا ہوا ہے۔ اگر کوئی آدمی بیکار ملا تو بولتے ہیں اس کے دل میں خناس ہے، گمراہ ہو گیا ہے۔ خناس کیا چیز ہے؟ انسان کے دل کے اندر ایک جگہ ہے، اس کو خناس کہتے ہیں۔ وہ شیطان کے بیٹھنے کی جگہ ہے۔ تو
خناس میں شیطان بیٹھا رہتا ہے، ہر انسان کے دل میں ایک شیطان بیٹھا ہوا رہتا ہے۔ ہر انسان کے ساتھ فرشتے بھی رہتے ہیں، جنات شیاطین بھی رہتے ہیں۔ تو شیطان کہاں بیٹھتا ہے؟ انسان کے دل میں، خناس۔ آپ قرآن کریم کا آخری لفظ ہے من شر الوسواس الخناس من الجنۃ والناس۔ ہر شخص آخری سورہ ناس پڑھتے ہیں، ہر آدمی پڑھتا رہتا ہے، اس کا آخری جملہ ہے یہ قرآن۔ یا اللہ ہم کو اس خناس سے بچا جو ہمارے دلوں میں پیدا ہوتا ہے۔ یہ خناس کیا چیز ہے؟ انسان کے دل میں ایک جگہ ہے جہاں شیطان 24 گھنٹے بیٹھا ہوا رہتا ہے، رات میں بھی دن میں بھی، اور وہاں بیٹھ کر کے وہ انسان کو بہکاتا رہتا ہے۔ رات میں بھی کرتا، دن میں بھی کرتا، دن میں گناہوں پہ ڈالتا، رات میں بھی گناہوں پہ ڈالتا، تو برے برے خواب ہوتے ہیں انسان کو، یہ شیطان کی طرف سے ہوتے رہتے ہیں۔ عام طور سے لوگوں کو جو خواب ہوتے ہیں گندے خواب ہوتے ہیں، برے خواب ہوتے ہیں، دنیا کے خواب ہوتے ہیں، یہ شیطان بہکاتا رہتا ہے وہاں خناس پہ بیٹھ کے۔ یہ شیطان کا ایک کام ہے۔ دوسرا، اس خناس میں جو شیطان جس سے بیٹھ کر کے بہکاتا ہے، وہاں جنات بھی بہکاتے ہیں انسان کو۔ انسان کو معلوم نہیں ہوتا، لیکن جنات انسان کے ساتھ اکثر رہتے ہیں۔ اچھے جن نہیں، لیکن خراب جنوں میں اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں، جیسے انسانوں میں اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں۔ شیاطین تو سب برے ہیں، تو انسان کو بہکانے میں شیطان تو 24 گھنٹے لگا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ جنات بھی بہکاتے ہیں، انسان کو معلوم نہیں ہوتا کہ جنات کیسے بہکاتے ہیں۔ انسان کے دل میں کوئی بات ڈالتے ہیں وہ جنات، اور یہ کرنے لگاتے ہیں، بھئی یہ کرو، جنات کی طرف سے۔ جنات بھی انسان کو بہکاتے رہتے ہیں۔ یہ کہاں بہکاتے ہیں؟ یہ جو ہے خناس کی جگہ ایسی ہے جہاں شیطان بھی رہتا ہے، جنات بھی۔ شیاطین تو 24 گھنٹے رہتے ہیں، لیکن جنات کبھی آتے ہیں کبھی چلے جاتے ہیں۔ تیسری چیز جو گمراہ کرنے والی وہ انسان ہے۔ ایک انسان دوسرے انسان کو بہکاتا ہے، یہ بھی شیاطین کے مرتبے میں ہیں۔ ہم آج تک یہ سمجھتے تھے کہ انسان کو انسان نہیں بہکاتا، انسان کو شیطان بھی بہکاتا، جنات بھی بہکاتے ہیں، انسان کو برباد کرنے والے انسان بھی ہے، خود انسان بھی۔ یہ عمل شروع سے ہی جاری ہے۔ انسان کو جو انسان بہکاتے ہیں وہ کیسے بہکاتے ہیں؟ انسان کے دل میں غلط بات بٹھا دیتے ہیں، تو بھئی یہ کرو تم تو تم کو بہت فائدہ ہوگا۔ بیمار ہو گیا انسان، علاج کے بجائے لوگ اس کو سمجھاتے ہیں کہ جا فلاں جگہ سے تعویذ لے کر آؤ، فلاں جگہ سے عمل کر کے آؤ، تو کیا یہ بہکا دیتے ہیں۔ اب آدمی چکر میں لگ جاتا رات میں۔ تو 3 چیز لوگ ہیں جو انسان کو بہکاتے رہتے ہیں، شیاطین، جنات اور انسان۔ ان سب کے بہکانے کی جگہ خناس ہے۔ خناس دل میں ایک جگہ ہے، اس خناس جگہ میں بیٹھ کر کے بہکاتے ہیں۔ اس وجہ سے آخری جملہ ہے قرآن کریم کا من شر الوسواس الخناس، یا اللہ ہم کو خناس کے وسوسوں سے محفوظ فرما۔ یہ قرآن کریم کی آخری نصیحت ہے جو انسان اللہ سے مانگتا ہے۔ کیا مانگے کہ یا اللہ
من شر الوسواس الخناس، ان وسوسوں سے جو خناس میں ہوتے ہیں پیدا، خناس میں جو وسوسے پیدا ہوتے ہیں اس سے ہم کو بچا۔ اور یہ وسوسے کون پیدا کرتا ہے؟ تین شیاطین پیدا کرتے ہیں، دوسرا جنات پیدا کرتے ہیں، اور تیسرا انسان کو بہکاتا۔ تو سب سے زیادہ خطرناک چیز انسان کو جو بہکاتا وہ سب سے خطرناک۔ اس وجہ سے قرآن کا آخری لفظ ہے من شر الوسواس الخناس من الجنۃ والناس، جو بہکاتے ہیں جن اور انسان کا لفظ آخری ہے۔ انسان کو جو بہکاتے ہیں وہ سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ اس سے انسان کفر میں چلا جاتا ہے۔ انسان کو جو بہکاتے ہیں یہ عام ہے، یہ ایسا آج ہماری زندگی میں ایک انسان کو دوسرا انسان بہکاتا رہتا ہے، ایک دوست کو دوسرا دوست بہکاتا رہتا ہے، ایک تاجر کو دوسرا تاجر بہکاتا رہتا ہے، ایک نمازی کو دوسرا نمازی بہکاتا رہتا ہے، ایک پڑوس کو دوسرا پڑوس بہکاتا رہتا ہے، غلط راستے میں ڈالتے ہیں۔ اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ اس کی وجہ سے دنیا کا معاشرہ برباد ہو جاتا ہے۔ انسان جب انسان کو بہکائے تو انسان گمراہی سے بچ نہیں سکتا۔ انسان شیطان بہکائے بچ جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہتے ہی شیطان بھاگ جائے گا۔ جنات جو انسان کو بہکاتے رہتے ہیں، جنات سے بھی انسان پناہ مانگے بھاگ جاتا ہے جنات، لیکن انسان کو جو انسان بہکاتا ہے نا یہ سب سے زیادہ خطرناک ہے، اس میں زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی تھے، لوگ ان کے پاس گئے کہ بھئی آپ بہت مالدار آدمی ہیں، اپنی زکوٰۃ نکال کر کے دے دو۔ اس زمانے میں ہر مسلمان زکوٰۃ دیتا تھا۔ ایک مرتبہ دیا، دو مرتبہ دیا، تیسری مرتبہ ان کے دوستوں نے ان کو سمجھایا کہ بھئی ایسا زکوٰۃ دیتا رہے گا تو تیرا مال کم ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ بہت مشہور صحابی تھے، تو انہوں نے ایک سال بند کر دیا۔ دوسرے سال وہی لوگ آ کر کے ان سے کہا کہ دیکھ ہر سال یہ لوگ زکوٰۃ مانگنے آتے ہیں، اگر تو دیتا رہے گا تو تیری تجارت ٹھپ ہو جائے گی۔ پھر روک دیا، دوسرے سال بھی، تیسرے سال بھی۔ آخر میں جب آخر زمانے تک وہ انکار کرتے رہے دینے سے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مال لینا بند کر دیا، ان سے بات چیت بند کر دیا، ان سے تعلق ختم کر دیا۔ اب انہوں نے آخر میں چل کر کے زکوٰۃ سے انکار کر دیا۔ زکوٰۃ نہیں دینا الگ چیز ہے، انکار کرنا کہ زکوٰۃ اسلام میں نہیں ہے یہ کفر ہو جاتا، کافر ہو جاتا۔ انہوں نے انکار کر دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں ان سے کوئی چیز لینا دینا بند کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور آیا تو پھر وہ کچھ ان کو ہوش آیا کہ مجھے لوگوں نے بہکا دیا تھا، میری زکوٰۃ آپ لے لو۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا تھا اپنی زندگی میں، تیرے مال کو لینے سے، تیرے سے بات کرنے سے بند کر دیا تھا، تو نے انکار کر دیا تھا۔ جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لیے میں کیسے لوں گا؟ پھر وہ زمانہ گزرتا رہا۔ یہی بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانے میں ہوئی، وہ مال لے کے جاتے تھے، آپ انکار کر دیتے تھے۔ اس کے دماغ میں یہ کون بہکایا تھا؟ انسانوں نے بہکایا تھا، شیاطین نہیں، جن نہیں، انسانوں نے۔
آخر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کفر میں ان کا انتقال ہو گیا. کوئی مسلمان ان کی نماز جنازہ میں نہیں گیا، ان کی تدفین میں نہیں گیا، کچھ نہیں گیا، کفر میں انتقال ہو گیا. ان کا قصہ ختم ہوگا، ان کا مال بھی ختم ہوگا، سب کچھ ختم ہوگا. تو انسان کو جو انسان بہکاتا ہے نا، یہ بہت خطرناک ہے. آج کل ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ یہی چیز ہے، ایک دوسرے کو غلط راستے پر بہکانا، غلط راستے پر ڈالنا، یہ عام چلتا رہتا ہے. آج کل آپ دیکھیں گے ایک جماعت دوسرے جماعت کے خلاف غلط باتیں بہکاتی رہتی ہے. یہ انسان بہکاتے ہیں، انسان، جن نہیں شیطان نہیں. ایک جماعت دوسرے جماعت کے خلاف، ارے بھائی وہ جماعت ویسی ہے، اس کے خلاف غلط باتیں کر دیتے ہیں. پھر انہیں دوسری جماعت کے خلاف بولتا، انہیں تیسری جماعت کے خلاف بولتا. اس طریقے سے ایک دوسرے کے اندر نفاق پیدا کرتے ہیں. یہ نفاق کون پیدا کرتا ہے؟ شیطان نہیں کرتا، یہ انسان پیدا کرتا ہے ایک دوسرے کے اندر منافقت جس کو بولتے ہیں. تو یہ خناس ایک ایسی جگہ ہے جو انسان کے سینے میں، دل میں ایک مقام ہے. خناس بولتے ہیں نا، عام طور سے کسی کو برا بلا بولنے والا بولتے اس کے دل میں خناس بھرا ہوا ہوتا ہے. خناس کیا ہے؟ ایک ایسی جگہ ہے جس پر 3 آدمی حملہ کرتے ہیں، شیطان، جنات اور انسان، اور اس کو بہکاتے رہتے ہیں انسان کو کہ بھئی یہ نہیں، یہ کرنا چاہیے، ایسا ایسا کرنا چاہیے. ایک تاجر دوسرے تاجر کے خلاف بہکاتا، ایک عبادت کرنے والا دوسرے عبادت کرنے والوں کو بہکاتا. جو لوگ گمراہ ہو گئے ان کا کچھ سوال نہیں ہے، نیک لوگوں کو جو بہکاتے، اچھے لوگوں کو، یہ خناس کا کام ہے، خناس کی جگہ ہے. اور عام طور سے آج جیسے ایک بھائی دوسرے بھائی سے لڑائی کرتا تو ایک بھائی دوسرے بھائی کے خلاف بہکاتا کہ بھائی میری بھائی نے ایسا کرا ویسا کرا. تو بھائی کا بھائی کے خلاف بولنا، ایسے ہی ایک پڑوس کا دوسرے پڑوس کے خلاف بولنا، اسی طریقے سے ایک دوست کا دوسرے دوست کے خلاف بولنا، یہ خناسی ہے، اس کو خناسی بولتے ہیں. اور یہ بہت خطرناک ہے. انسان کی زندگی اس میں برباد ہوتی ہے، کاروبار برباد ہو جاتے ہیں، تجارت انسان کی برباد ہو جاتی ہے. اگر ایک دوسرے کے خلاف اگر انسان بولتا رہے، یہ شیطان کے بہکانے سے زیادہ خطرناک ہے. انسان کو جو گمراہ کرتا یہ شیاطین سے زیادہ ہے. اسی وجہ سے قرآن کریم میں انسانوں کو شیطان بھی کہا ہے. شیطان انسان میں بھی رہتے ہیں، جنات میں بھی رہتے ہیں، اور شیاطین خود شیاطین بھی ہیں. تو انسانوں کے شیاطین یہ بہت خطرناک چیز ہے، یہ انسان کو جو بہکاتے رہتے ہیں. اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی بھلائی بیان کرے، اگر ذرہ بھی برائی بیان کرے گا تو اس کو چغلی قرار دے، غیبت، جو بدترین گناہوں میں شمار ہے. اگر کوئی کسی انسان کے خلاف بات کرے، انسانیت کرتا ہے. آج کل انسانوں میں یہ عام ہے، ایک دوسرے کے خلاف بولنا، ایک دوسرے کو گرانا، ایک دوسرے کو برا کہہ دینا، ایک دوسرے کی برائی بیان کرنا، یہ ہمارے پاس عام ہے. یہ اس قدر بیماری عام ہے اور یہ سب سے زیادہ خطرناک ہے، ایک دوسرے کے خلاف بہکانا. دین کے معاملے میں، دنیاوی معاملات میں اور دیگر اور معاملات میں ایک دوسرے کے خلاف بہکاتے رہتے ہیں. حتیٰ کہ ایک ڈاکٹر دوسرے ڈاکٹر کے خلاف، ایک تاجر دوسرے تاجر کے خلاف بہکاتا ہے کہ بھائی تم اس کے پاس سے مال لو، اس کے پاس مال ایسا رہتا ہے. اسی طریقے سے پڑوس میں ایک پڑوس دوسرے پڑوس کے خلاف بہکاتا رہتا ہے. یہ سارا بہکاوا کہاں سے چلتا؟ دل میں ایک جگہ ہے، اس کو خناس کہتے ہیں. خناس پکڑ لیتی ہے جگہ بہکانے.
ایک آدمی نے دوسرے کو غلط بہکایا، حالانکہ وہ غلط ہے، مگر دل کی جو خناس ہے وہ پکڑ لیتا اس کو اور اس کو بہکانے کو اپنا عمل بنا لیتا، خود کا عمل خود کرتا پھر۔ اس وجہ سے قرآن نے آخری جو جملہ کہا، یا اللہ قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس، یا اللہ ان وسوسوں سے محفوظ فرما جو خناس پیدا ہوتے ہیں۔ ہمیشہ یہ عمل بہت ہی بہتر ہے۔ اگر کسی کو راتوں کے اندر پریشانی ہوتی، برے خواب ہوتے ہیں، راتوں کے اندر گمراہی پہ جاتا، کوئی اور راستے پہ جاتا، تو یہ صورت پڑھ کر کے سو جائے، یہ آخری 2 صورتیں اگر پڑھ کے سو جائے، ساری بیماریوں سے، شرارتوں سے، وساوس سے محفوظ رہ جاتا۔ یہ دونوں صورتیں انسان کو جو تکلیف پہنچاتا وہ خطرناک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان تکلیف پہنچاتے تھے، لیکن آخری تکلیف کیا ہوئی کہ ان پر جادو کر دیا، آپ پہ جادو کر دیا، جادو کا اثر ہو گیا آپ پہ۔ اب آج کل عاملین لوگوں کو بولتے پھرتے کہ دیکھو حضور پہ بھی جادو کا اثر ہوا، حضور پہ بھی جادو کا اثر ہوا۔ وہ جادو کا اثر اللہ نے اس وجہ سے کروایا تھا کہ لوگ اس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان نہیں سمجھتے تھے، تو کوئی اور مخلوق ہے یہ سمجھتے تھے، تو ان کی انسانیت ثابت کرنے کے لیے ان پر جادو کروا دی کہ انسان پہ جادو ہوتی ہے، ورنہ لوگ ان پر غلط عقیدہ رکھتے تھے آپ کے تعلق سے کہ آپ انسان نہیں، کوئی اور مخلوق ہے۔ اگر اور مخلوق ہوتی تو ان پہ جادو کہاں ہوتی تھی؟ آپ انسان ہیں، اس وجہ سے آپ پہ جادو ہے۔ کیونکہ لوگوں میں یہ بات بھی بہت عام چلتی ہے کہ آج بھی بہت سارے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان نہیں سمجھتے، حالانکہ آپ انسان ہیں، انسان کی اولاد ہیں، آپ کے ماں باپ تھے، بھائی بہنیں تھی، اور آپ نے خود کہا انا ولد ابن آدم، میں انسانیت کا سردار ہوں۔ ہم روز کلمہ پڑھتے ہیں محمدً عبدہ و رسولہ، محمد جو اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں، روز کلمہ پڑھتے ہیں، بندے ہیں، بندے سے مراد انسان ہیں، لیکن ہمارے پاس یہ عقیدہ عام ہے، یہ بھی گمراہی چلاتے لوگ، ایک انسان دوسرے انسان کو پھیلاتا رہتا ہے کہ بھئی حضور انسان نہیں تھے، کوئی اور مخلوق تھے، انسان کا ہو گیا تو گمراہ ہو جاؤ گے، ایسا بس، حالانکہ آپ انسانی تھے، آپ کا اولاد ہوئی، بچے ہوئے، بیوی ہوئی، ساری چیزیں، لیکن انسانیت کے اعلیٰ مرتبے پہ تھے آپ۔ تو یہ بھی لوگوں میں ایسی گمراہی پھیلاتے رہتے ہیں۔ آج انسانوں کی جو گمراہی دوسرے لوگوں کو پھیلتی ہے، یہ بہت خطرناک ہے۔ آج کل کے زمانے میں یہ زیادہ خطرناک بن گئی، ایک آدمی دوسرے کو بہکا، دین کے معاملے میں، دنیا کے معاملے میں، پیسوں کے لین دین میں، پڑوس کے رشتے داروں میں عام ہو گیا یہ۔ اس کو چغلی کہتے ہیں، غیبت کہتے ہیں، اور گناہوں میں بدترین گناہ ہے غیبت، غیبت کرنا۔ ایک آدمی شراب پیتا، جوا کھیلتا، چوریاں کرتا، یہ گناہ اس کا ہے، اس کے حد تک ہے، لیکن غیبت یہ سارے انسانوں کو برباد کر دیتی ہے۔ اس وجہ سے غیبت کا بدترین عذاب ہے غیبت پر۔ جو لوگ بھی غیبت کرتے ہیں، قیامت کے میدان میں ان کو مردار لاش لائی جائے گی اور اس کو کھلایا جائے گا، جائیے کھاتے رہے، اور فرشتے اس کو مارتے رہیں گے، کھائیے، ان یأکل اللحم اخی میتا فکرہتموہ۔ دنیا میں اگر آپ کے سامنے آپ کے بھائی کی لاش لا کے رکھے تو آپ کھائیں گے کیا اسے؟ نہیں کھا سکتے۔ قیامت کے میدان میں جو لوگ چغلی غیبت کرتے تھے، ان کو قیامت کے میدان میں اسی طریقے سے لاش لا کے رکھی جائے گی اور فرشتے مارتے رہیں گے، کھا اس کو، اور اس کو کھانے پہ مجبور کریں گے۔ یہ غیبت والوں کی سزا ہوگی، جو بدترین سزا ہے ان کے لیے۔ یہ چغلی غیبت کیوں پیدا ہوئی؟
یہ صرف انسان کو بہکاتا ہے، دوسرا کوئی نہیں۔ شیطان نہیں بولتا چغلی کرو، جنات بھی جنات صرف انسان کو مالی نقصان پہنچاتے ہیں۔ جنات ذہنی نقصان شیاطین پہنچاتے ہیں یا انسان پہنچاتے ہیں۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو ہوئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، آپ نے کہا کہ آپ فلاں جگہ جادو کر کے، فلاں عورت تھی اس نے فلاں جگہ آپ کے بال رکھے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کو لے کر وہ نکال کر لے کر آئے، آپ کی جادو ختم ہو گئی۔ تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ 2 صورتیں سکھائی، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ روزانہ رات میں سوتے وقت اگر 3 مرتبہ پڑھ کے سو جائیں کوئی نقصان ہوگا نہیں کسی قسم کا، نہ ظاہری نہ باطنی، کیڑے مکوڑوں سے، سانپ بچھو سے یا بیماریوں سے، اسی طریقے سے جادو ٹونوں سے، گمراہی سے، بدترین خواب سے، ہر چیز سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے۔ یا بہت سارے لوگ بتاتے ہیں کہ رات میں ہم کو نیند نہیں آتی، یہ 2 صورتیں 3 مرتبہ پڑھ کے سو جانا تمام۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی حکم ہوا تھا، آپ نے یہ 3 صورتیں آپ کے اوپر اتاری گئی تھی آخر میں، تو آپ کو حکم ہوا تھا یہ 2 صورتیں پڑھوا، آپ دونوں صورتیں پڑھا کرتے تھے۔ ہر بیماری کا علاج، ہر شیطانیت کا علاج، ہر فتنوں کا علاج، ساری چیزوں کا علاج ہے اس میں۔ اور اس میں آخری جملہ ہے من شر الوسواس الخناس من الجنۃ والناس۔ تو انسان کو جو گمراہ کرتا یہ سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ آخری لفظ ہے ناس کا، ناس لوگ کو بولتے ہیں، انسان کو بولتے ہیں۔ من شر الوسواس الخناس من الجنۃ والناس، جن اور انسان یہ دونوں انسان کو بہکاتے رہتے ہیں۔ تو اس میں بھی جن کے بعد آخری لفظ انسان کا ہے، انسان، قرآن کا آخری لفظ ہے ناس۔ انسان کو جو بہکاتا ہے، انسان کے اندر جو فتنے پیدا کرتا ہے، انسان کے اندر جو گمراہی پیدا کرتا ہے، یہ بہت خطرناک ہے، اس سے بچنا۔ آج ہمارے پاس دنیا میں کیا ہے؟ یہی ہے، عام گھروں میں دیکھو ایک آدمی دوسرے کو بہکاتا رہتا ہے، سچ کے خلاف جھوٹ بولتا رہتا ہے، ایک دوسرے کے خلاف ابھارتا رہتا ہے غلط کام کرنے کا۔ ہر آدمی اس میں مبتلا ہے، اچھا آدمی، نیک آدمی اس میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ برا آدمی تو خیر برا رہتا ہے، لیکن اصل میں انسان کو جو بہکاتا ہے، اچھے آدمی کو بہکا دیتا ہے۔ برے آدمی کو کون بہکاتا ہے؟ برا ہی رہتا ہے۔ جو آدمی شراب پیتا، جوا کھیلتا، اپنا گناہ کرتا، یہ اس کی خود کی فطرت ہے۔ لیکن جب انسان کو بہکاتا تو یہ دوسرے گناہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ سب سے خطرناک چیز ہے ایک انسان دوسرے کو بہکائے۔ تو بہکانے کی جو جگہ ہے اس کو خناس بولتے ہیں، وہ خناس دل کے اندر ہے۔ غلط آدمی بات بولتے ہی دل میں بڑھ جاتی ہے، ارے بھائی ہاں یہ صحیح بولا اس نے، اور اس کے مطابق عمل شروع کر دیتا ہے۔ کسی کے خلاف پروپیگنڈا کرنا ہے، بھی فلاں آدمی چور ہے، ڈاکو ہے، یہ ہے وہ ہے، ایک آدمی دوسرے کو بولتا فلاں نے ایسا کرا، اب وہ دل میں بیٹھ جاتے۔ خناس جگہ ہے وہ دل کے اندر، خناس بولتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، یہ سورہ اگر پڑھتے رہے تو انسان شیاطین، جنات اور انسان کے بہکاووں سے محفوظ رہتا ہے۔ یہ 2 صورتیں اکثر پڑھتے رہنا۔ آپ نے فرمایا تھا صبح اٹھ کر کے بھی 2 صورتیں پڑھنا اور شام میں سوتے وقت بھی یہ 2 صورتیں پڑھنا، بہت مفید ہے۔ بہت سی بیماریاں، خرابیاں، آپس کی اندرونی بہکاوی اور کوئی انسان اگر انسان کو بہکاتا ہے، آدمی کو معلوم نہیں ہوتا فلاں آدمی بہکا رہا ہوگا، لیکن یہ پڑھے گا تو محسوس ہوگا کہ فلاں آدمی بہکایا مجھے، تو انسان فتنوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، یہ سورت کی میں نے بہت فوائد دیکھے، لوگوں کو بتایا میں نے، کئی لوگوں کو بہت فوائد ہے۔ بہت سارے بیماریوں سے محفوظ رہتا، رات کے حادثوں سے محفوظ ہوتا، رات میں حادثے ہوتے، رات کے حادثوں سے محفوظ رہتا۔ اسی طریقے سے حشرات الارض سے، یعنی سانپ، بچھو، چونٹیاں، کیڑے مکوڑے، اس سے بھی محفوظ رہتا۔ ساری مخلوق سے انسان محفوظ رہتا ہے شرارتوں سے، یہ 2 صورتوں کے پڑھنے سے۔ قرآن کریم میں بہت ساری چیزیں ہیں عجیب، لیکن آج کل کیا ہے، لوگ قرآن کریم سے فائدہ نہیں اٹھاتے اور قرآن کریم سے کوئی بتاتا بھی نہیں، سوائے اس کے کہ تعویذ گنڈے کرنے والے وہ الگ دھندے کرتے، وہ غلط بات ہے۔ لیکن اس سے قرآن کے بہت سارے نکات ہیں۔
اس وجہ سے میں سوچا کہ آج آپ کو یہ بتا دوں، یہ بہت مفید ہے یہ 2 صورتوں کا پڑھنا، صبح اٹھنے کے بعد بھی پڑھنا اور رات میں سوتے وقت بھی پڑھنا، تو رات اور دن محفوظ ہو جاتی ہے انسان کی، کوئی مخلوق کا نقصان انسان کو نہیں ہوتا، اور سب سے خطرناک نقصان انسان کو بہکانے کا ہے، اس سے بچنا، اسی سے حفاظت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔